اگر کوئی کسی کو پتہ ہو کہ میں گھر میں فزیکل ڈیمیج کروں گا یا سائیکولوجیکل ڈیمیج کروں گا یا کسی کو ہاتھا پائی کا نشانہ بناؤں گا اور اسے پتہ ہو، صرف پتہ ہو، بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو پتہ ہو کہ بلایا جائے گا، پولیس کو بلایا جائے گا، کیونکہ سول سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ ہمیں نیگیٹو افیکٹ کے بارے میں فکر یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو نیگیٹو افیکٹ ہوگا پکا، اور اگر یہ کریں گے کہ آپ پہلے بتا دیتے ہیں، 10 دفعہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اس گھر کے نارمز یہ ہیں، اگر آپ توڑ پھوڑ کرو گے، اگر آپ چیزوں کو ڈیمیج کرو گے، اگر ہاتھا پائی کرو گے، گالی گلوچ کرو گے تو پولیس کو بلایا جائے گا۔ اگر آپ پہلے کہتے رہتے ہیں اچھے وقتوں میں تو پھر کوئی کرے گا ہی نہیں، اور اگر کرے گا تو پھر پولیس ایک دفعہ آئے گی۔ اچھا، ایسا دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیلف ہارم کر رہا ہوتا ہے، جو سوسائڈل اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اس کا سارا ایگریشن جو ہے وہ اپنی جانب ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا ایگریشن کا رخ باہر کی جانب ہوتا ہے۔ اصل مقصد میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ واقعی پولیس کو بلا لیں، میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ پولیس کو گھر پہ بلائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بہت پہلے اچھے وقتوں میں کلیئرٹی دے دیں کہ اس گھر میں اگر ایسا ہوگا تو ہم یہ کریں گے، اور اس کو ریپیٹ کریں اوور ٹائم، حتیٰ کہ اس کو یقین آ جائے، اور دوسرا آپ کی کریڈیبلٹی ہو کہ آپ جو کہتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں۔ اگر تو کریڈیبلٹی آپ نے پیدا کی ہے، ویار پیدا کر دیا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، تو دنیا میں آپ کو بڑی آسانیاں ہو جائیں گی کہ جو آپ کہتے ہیں سو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کریڈیبلٹی بنا لیتے ہیں کسی مارکیٹ میں، کسی گھر میں، کسی آرگنائزیشن میں، تو آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت سارے بحث مباحثے کو ختم کر دیتی ہے۔ لہذا میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ پولیس کو بلائیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت پہلے اس بات سے کہ آپ پولیس کو بلائیں، کیونکہ مینجمنٹ کا ایک رول یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ جو کرتے ہیں پہلے آپ اس کو بتاتے ہیں، پہلے آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں، وقت سے کافی پہلے بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور لمبا مارجن بھی دیتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہے کرنے کا۔ اور جیسے فرض کریں آپ کسی کو مہینے کا 5,000 روپیہ ایسے دیتے ہیں، خیرات کے طور پر دیتے ہیں، اور ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو اس کو محتاج بنا رہا ہوں، اور پھر اب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، تو آپ بلا کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آج تو تہاڈے پیسے بنتے پچھلے بھی کڈو، اس طرح تو نہیں کریں گے نا۔ آپ کہیں گے کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ محتاج ہو رہے ہیں الٹا، تو بس 6 مہینے اور آپ کو دوں گا، بس 6 مہینے۔ اور جب اگلے مہینے پھر پیسے لینے آئے تو بولے کہ اب 5 مہینے، اور اگلے مہینے آئے تو اب 4 مہینے، اور پھر کہہ دے کہ فی الحال میں اس کو ہاف کر رہا ہوں، لیکن میں 6 مہینے کی بجائے سے 9 مہینے تک ٹوٹل مدت میں لے جا رہا ہوں۔ اور جس کو بھی پیسے مل رہے ہیں وہ ناراض بھی نہیں ہوگا، اور آپ جب ٹھوس طریقے سے بات کریں گے تو جب 7 مہینے ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں 25% دوں گا اور آگے 6 مہینے اور دے دوں گا، تو اس کو یقین آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے آپ ایسی حکمت عملی بناتے ہیں کہ جس سے آپ کے تعلقات بھی خراب نہ ہوں۔ پہلے آپ پراپر انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، اور وہ شروع میں غصہ کرتا ہے، پھر آپ دوبارہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو اگر ہاتھ اٹھاؤ گے یا کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچاؤ گے یا پیسہ چوری کرو گے گھر سے، کیونکہ بہت کامن ہے گھر سے پیسہ چوری کرنا، لیکن اگر آپ بتا دیتے کہ آئندہ کوئی پیسہ چوری کرو گے تو رپورٹ درج کرائیں گے، اور بہت سارے لوگ گھر سے پیسہ چوری ہوتا ہے تو رپورٹ درج کراتے ہیں کہ ملازموں کا نام لکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور جب پولیس آتی ہے تو پولیس 1 منٹ سے پہلے جان لیتی ہے کہ یہ چوری کس نے کی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ اصل بندہ یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں FIR واپس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے دعوت دے رہے ہیں کہ تم بار بار یہ کرتے رہو۔
تو دکھتی رگیں تو یہ ہیں کہ جب اگلے بندے کو پتہ ہو کہ جو وہ کرے گا وہ بھگتے گا. دکھتی رگ یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کرے گا اسے بھگتنا پڑے گا. یہ آپ نے پرسیپشن قائم کرنا ہے, حقیقت قائم نہیں کرنی.